کہ وہ افسر جو اپنی وردی، اپنی طاقت اور اپنے عہدے کو استعمال کر کے کسی شہری سے پیسے مانگے، وہ قانون کا کبھی بھی محافظ نہیں ہو سکتا، وہ قوم کا مجرم ہے۔ قانون کے نام پر ذاتی مفاد کی خاطر ظلم کرنا، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا اور شہریوں کو بلیک میل کرنا، ایسی حرکتیں تو ناقابل برداشت ہیں۔ رکی بھائی کے انویسٹیگیشن آفیسرز تھے، جو ایف آئی اے کے وہ افسران تھے جو ان سے بار بار پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے رہے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے کہ تم نے یہ پیسہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا ہے۔ انڈائریکٹلی وہ اس سے پیسے مانگتے رہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے افسران کے اوپر، اور ان کو احتساب کے کٹہرے میں ہونا چاہیے اور ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں حمزہ احسان ہوں اور آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے معاملے پر بات کرنے جا رہا ہوں جو صرف ایک یوٹیوبر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے نظام انصاف اور قانون کی رٹ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے کل ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، پاکستان کے معروف جو یوٹیوبر ہیں سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر کچھ باتیں کی، کچھ انکشافات کیے جو دوران حراست ان کے ساتھ ہوئے۔ آج کے میں اس ویلاگ میں تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے ایک ادارے کے افسران اس کے ساتھ سلوک کرتے رہے اور پھر پاکستان کے ہی ایک ادارے نے اسے اس تمام تر معاملات میں سے نکالا۔ کچھ ڈیٹیلز جو کہ اس ویلاگ میں نہیں شیئر کی گئی تھی، جو انسائیڈ سٹوریز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن تھوڑا سا اس پورے کیس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیس کیا تھا، ڈکی بھائی کے اوپر الزامات کیا تھے، ان کو گرفتار کیوں کیا گیا۔ اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کل کے ویلاگ کو لے کر جو ڈیٹیلز ہیں یا جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی جو ہیں، ان کو لاہور ایئرپورٹ سے ایف آئی اے کے اہلکاروں نے گرفتار کیا اور ان پر یہ الزام تھا کہ جو پاکستان میں ممنوع ایپس ہیں وہ اس کی تشہیر میں ملوث ہیں اور منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، اور وہ بیرون ملک سفر کے دوران لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے۔ الزامات لگے، ٹھیک ہے، لگتے ہیں الزامات، گرفتار کیا گیا، لوگ گرفتار ہوتے ہیں، لیکن دوران حراست جو ان کے ساتھ ہوا، جو ناقابل برداشت سلوک ہوا، اس نے تمام تر حدیں پار کر دی ہیں۔ میں آپ کو جو ان کے ساتھ ہوا دوران حراست وہ بتاؤں گا، اور ڈکی بھائی نے جو اپنے کل کے ولاگ میں چیزیں بتائی ہیں وہ تو افسوسناک ہیں ہی، لیکن کچھ چیزیں جو نہیں بتائی گی اور ان کو بتانی چاہیے تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں جو 3 میجر چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ذہنی تشدد، جسمانی دباؤ، اور اسی طرح سینئر افسران ان سے بار بار ایک چیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، یعنی آپ ہمیں پیسے دیں۔ پیسوں کی ڈیمانڈ بار بار ہوتی رہی۔ جو ڈکی بھائی ہیں وہ بار بار ایک چیز کہتے رہے کہ آپ مجھے ماریں نہ، یا آپ مجھے کم ماریں کیونکہ میں آپ کے ساتھ فل کوآپریٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو پورا معاملہ ہے یہ بیسیکلی ایک صرف ڈکی بھائی کا معاملہ نہیں ہے، یا یہ صرف ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے پورے انصاف کے منہ پر تمانچہ ہے۔ میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ افسر جو اپنی وردی، اپنی طاقت اور اپنے عہدے کو استعمال کر کے کسی شہری سے پیسے مانگے، وہ قانون کا کبھی بھی محافظ نہیں ہو سکتا، وہ قوم کا مجرم ہے۔ ایسے افسران کی وجہ سے پورے کے پورے ادارے بدنام ہوتے ہیں اور لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ٹوٹتا ہے اور انصاف کا جنازہ نکلتا ہے، اور قانون کے نام پر ذاتی مفاد کی خاطر ظلم کرنا، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا اور شہریوں کو بلیک میل کرنا، ایسی حرکتیں تو ناقابل برداشت ہیں، اور سخت ترین کارروائی کے مستحق ہیں ایسے لوگ جو کہ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور جو افسران ثبوتوں کے بجائے جیبیں بھرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جو انصاف کے نظام کو ذاتی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، اور ایسے لوگ وردی کے نہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں۔ اور جو ڈکی بھائی کے انویسٹیگیشن آفیسرز تھے، جو ایف آئی اے کے وہ افسران تھے جو ان سے بار بار پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے رہے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے کہ تم نے یہ پیسہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا ہے، انڈائریکٹلی وہ اس سے پیسے مانگتے رہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے افسران کے اوپر، اور ان کو احتساب کے کٹہرے میں ہونا چاہیے اور ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں، مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ صرف ایک یوٹیوبر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر اس شہری کا مسئلہ ہے، یہ ہر اس پاکستانی کا مسئلہ ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی تگڑا خاندان نہیں ہے،
جس کے پاس کوئی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو اس بات سمجھ نہیں ہوگی آپ کو کہ اگر آج آپ خاموش رہے تو یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جب غلطی کرنے والے افسرانوں کو مثالی سزا نہیں ملے گی اور اداروں کے اندر اصل احتساب نہیں ہوگا تو پھر آپ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر اس کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی مجرم ہے، وہ جس کا بار بار یہ نام لے رہے ہیں، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے یا جو بھی FIA کا وہ اہلکار ہے، اس کے خلاف سخت قانون حرکت میں آنا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور کسی بھی شہری کے ساتھ بدسلوکی، بلیک میلنگ یا طاقت کے زور پر ظلم جو ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف کوئی الزام ہے اس کو ثابت کریں، اس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں، اس کو ثابت کریں، اور جو بھی سزا ہوتی ہے وہ اس کو دیں۔ لیکن دوران تفتیش اس طرح سے ٹارچر کرنا اور پھر پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا، یہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے اس ویلاگ کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور ہم افسوس ہی کریں گے، اور ڈکی بھائی کے اس کیس کو صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں سمجھتا میں، بلکہ یہ انصاف کی نظام کی یہ آزمائش ہے، اور پاکستان کا انصاف کا نظام تو ویسے بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں، بہت سارے معاملات، اور یہ اب اس طرح کے کیسز جو ہیں نا وہ ہمارے لیے حیران کن نہیں ہوتے۔ اس طرح کی جو چیزیں سامنے آتی ہیں نا کہ جی ظلم ہو گیا اور دوران حراست اس طرح کی ڈیمانڈز ہو گئی، اور جو ملزم ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، تو یہ ہمیں حیران کن نہیں لگتا، کیونکہ ہم اس سے عادی ہو چکے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ریسنٹلی آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ ایک جج کے بیٹے نے 2 معصوم لڑکیوں کو جو ہے وہ کچل دیا، اور معاملہ پھر آگے بڑھا۔ پہلے تو آبویسلی جج نے اپنے اختیارات کو حرکت میں لایا، اور پھر بعد میں نتیجہ کیا نکلا جی؟ صلح ہو گئی، پھر صلح ہو جاتی ہے، پھر غریب صلح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے کیسز آپ کو ملیں گے جہاں طاقت کے آگے کمزور بے بس ہو جاتا ہے اور پھر وہ صلح کر لیتا ہے، یا پھر کچھ معاملات سیٹلمنٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک المیہ بن چکا ہے۔ اب یہ جو ڈکی بھائی والا جو کیس ہے، اس کو ڈسکس کرنے کا جو مقصد ہے، یہ ساری چیزیں تو میں نے آپ کو وہ بتائی جو ڈکی نے اپنی ویلاگ میں بتائی۔ یہاں پر 2 اداروں کا میں کمپیریزن کروں گا، ظاہر ہے جس کا ڈکی نے ذکر بھی کیا، بگ برادر جس کو وہ بار بار کہتا رہا۔ ایک ادارے کے افسران اس سے ڈیمانڈز کرتے رہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں، اور انڈائریکٹلی اس سے چیزیں جو ہے وہ نکلوانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے تو آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، اور پھر وہاں پر بگ برادر کی انٹری ہوتی ہے۔ جب وہ ڈکی کی وہ حالت دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں ڈکی نے خود اس چیز کو جو ہے وہ آن بورڈ ہائی لائٹ بھی کیا کہ وہ جو بگ برادر ہے وہ کس ادارے سے تھا۔ تو ہم پورے ادارے کو کرٹیسائز نہیں کرتے، میں ایز اے FIA پورے ادارے کو یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط ہیں یا آپ سارے کے سارے کرپٹ ہیں، لیکن ان 2 افسران کی وجہ سے پورا ادارہ بدنام ہو رہا ہے۔ اور سملرلی اگر کسی اور ادارے میں بھی اس طرح کی کالی بھیڑیں موجود ہیں، اور ہم جب تنقید کرتے ہیں تو ہم ایز اے فرد تنقید کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی کسی ادارے پر تنقید نہیں کی، ہم نے کبھی بھی پورے ادارے کو برا نہیں کہا، بلکہ ان چند شخصیات کو ہائی لائٹ کیا، ان چند کالی بھیڑوں کو ہائی لائٹ کیا جن کی وجہ سے پورا ادارہ جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے۔ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہائی لائٹ کریں اس معاملے کو۔ آپ صرف بول سکتے ہیں، آپ صرف لکھ سکتے ہیں، آپ اپنا کام کریں، آپ کا ایک کامنٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ جب آپ بولیں گے، جب آپ ظلم کے خلاف لکھیں گے تو آبویسلی وہ چیز ریکارڈ میں آئے گی، اور کل قیامت کے روز آپ اللہ کو یہ بتا سکیں گے کہ اللہ جب وہاں ظلم ہو رہا تھا میرے پاس تو طاقت نہیں تھی، میں کمزور تھا، لیکن میں نے اپنے حق کا، میں نے اپنے حصے کا کام کیا۔ میں صرف لکھ سکتا تھا، میں نے اس ظلم کے خلاف لکھا، یا میں بول سکتا تھا تو میں نے اس ظلم کے خلاف بولا۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔